بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنی مدت تک ٹھہرے ہوگے؟ قالو، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کم۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تو کچھ نے کہا کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو۔ تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، اور وہ دیکھے کہ اس شہر کے کھانوں میں سے کون سا کھانا زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے۔
تو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لے آئے اور کام کرنے میں اچھی تدبیر سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ کیونکہ بے شک بات یہی ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے تمہارے بارے میں تو تمہیں وہ سنسار کر دیں، پتھر سے ماریں، یا وہ تمہیں مجبور کریں کہ اپنے دین کی طرف تمہیں لوٹائیں۔ تو اگر ایسا ہو، یعنی ان پر تم ظاہر کر دو گے، تو پھر تم اس میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کو مطلع کر دیا کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ بات کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، اور ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں فیصلے کرنے میں غالب رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بضرور ان پر مسجد بنا دیں گے۔ یہ ان آیات بینات کا جو سورۃ الکہف سے ہیں، اور گزشتہ دروس میں اس اصحاب کہف کا قصہ جو ہے اس کی کچھ حصے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد اور مسائل ان کا مختصراً ذکر کیا گیا، جو ہمارے چاریار ٹی وی کے جو ٹائم کے مطابق اور ہمارے جو نگران ہیں علامہ محمد عمران صاحب، ان کے اس پروگرام کے مطابق۔ تو آج کی جو تلاوت کی گئی آیات مبارکہ ہیں، اس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، خالق و مالک جل وعلا فرما رہا ہے کہ اصحاب کہف غار میں مدت دراز تک آرام فرما رہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوئی تو انہیں جگایا۔ اتنی طویل مدت تک ان کا ٹھہرا رہنا، سوتے رہنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے، اور ان کا جگا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی نشانیوں میں سے اور کمال قدرت میں سے نشانیاں قرار دے رہے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جاگ گئے تو ان میں سے ایک شخص نے یہ سوال اٹھایا
کہ تم لوگ کہاں یہاں آنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ تو ایک دوسرے کے حال کو دیکھا تو کہا کہ بس ایک دن یا آدھا دن. کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنا آرام ہوا. تھکے ہوئے آئے تھے، دور سے آئے تھے، پتہ نہیں زیادہ ہی لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں. لیکن کتنا زیادہ وقت ہوا ہوگا؟ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن. بعض نے کہا کہ شاید صبح سوئے تھے، شام کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت کا جواب دے دیا کہنے والے کو کہ بھائی ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو رب کو ہی معلوم ہے، جس نے ہمیں سلا دیا وہی صحیح جانتا ہے کہ کتنی دیر تک ہم سوتے رہیں. کیونکہ آثار سے، طبائع سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا. کیونکہ زیادہ طویل سونے سے بھی جسم ثقیل ہو جاتا ہے، بھاری محسوس ہوتا ہے بندے کو. اور ہمارے طبیعتوں میں تو کوئی بوجھ نہیں، ثقل نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دیر ہم نہیں سوئے. لہذا اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ صحیح علم اس کا اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کو ہی ہے کہ ہمارا یہ سونا کتنا تھا. اور آدمی جب سوتا ہے اور سونے کے بعد جاگتا ہے تو عموماً بھوک محسوس کرتا ہے کہ سوتے ہوئے اس کا معدہ جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھتا ہے. تو عموماً پیٹ جو ہے معدہ کے عمل انہضام جاری رہنے کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے، تو وہ بھوک محسوس کرتا ہے بندہ بیدار ہونے والا. تو جو لوگ عرصہ دراز تک سوتے رہے ان کو تو یہ سوچنا لازمی تھا. لہٰذا بیدار ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو بھیجو، شہر جائے اور ہمارے پاس جو سکے ہیں چاندی کے لے جائے اور کھانا خرید کر لے آئے. اور اچھے دھیان سے خریدے، پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا ہو. اور شہر کے اندر جیسا ماحول چھوڑ کر آئے تھے ویسا خیال کر رہے تھے کہ ایسے ماحول میں پاکیزہ ازکا طعامن، جس کے لیے انہوں نے پاکیزہ کھانا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کھانا یا چٹپٹا کھانا یا مزیدار کھانا ڈھونڈنا یہ اللہ کے نیک اور متقی بندوں کا ترجیحاً یہ ان کی چاہت نہیں ہوتی، بلکہ ازکا طعامن یعنی پاکیزہ کھانا ہو، صاف ستھرا ہو، یعنی اس کا ذبیحہ ٹھیک ہو، حلال ٹھیک کیا گیا ہو اور پاکیزہ طریقے سے اس کو بنایا گیا ہو، پاک صاف ہاتھوں سے تیار کیا گیا ہو. تو ایک مومن اور متقی کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ اس میں کیا اس کی ستھرائی کا، اس کے حلال ہونے کا اور پاکیزگی کا اہتمام کیا گیا ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ بھی شہروں میں جہاں کہیں نئے جاتے ہیں یا اپنے ارد گرد ماحول میں ریسٹوران یا کوئی بھی مطعم یا کوئی ہوٹل یا کوئی جگہ بھی دیکھتے ہیں تو دوستوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا یار جہاں پہ بہت اچھا کھانا ہو، چٹخارے والا ہو، لذیذ ہو، اچھا ہو، ٹیسٹی ہو اور ماؤتھ واٹرنگ ہو تو اس کا کوئی پتہ بتا دو. تو
اصحاب کہف کے اس قصے میں اور یہ جو اس ضرورت میں کہ کھانا ان کی اس وقت ضرورت تھا، تو اللہ کے ان نیک بندوں کا ازکا طعامن کا کہنا ہمارے لیے ایک نمونہ بن گیا، ہمارے لیے ایک ماڈل بن گیا اس واسطے کہ خدا کے نیک بندے جو اللہ کے ہو کر اس غار میں آ کر ٹھہر گئے تھے، تو کھانا کا بھی جب خیال آیا تو ازکا طعامن کہہ کے کہ وہ کھانا ہو جو ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو. اور اسی چیز کو جب اولیت دی تو یہ ہمارے لیے بھی ان کی نفاست طبع اور ان کا جو تقوی، پرہیزگاری، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک نیک طبع بندے کو کس قسم کے کھانے کی خواہش کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور شہر میں جانے والا جو کھانا خریدے، ایک تو وہ حلال و پاکیزہ، اور پھر یہ ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، خوش تدبیری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ سے کام لے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت جلد بازی کے ساتھ اور اپنی بات کو کھولتے ہوئے اور اس بات پر اطلاع کرتے ہوئے کہ میں تو کوئی عجوبہ آ گیا ہوں، یا میں کوئی مطلب ایسا مدت دراز تک جو ہے نا آپ لوگوں سے دور رہ کے آیا ہوں، یا اس قسم کی بات، یہ نہیں. خوش تدبیری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں ہیں اور کون ہیں. اچھا، تو یہ بندہ جب گیا تو جس وقت یہ غار میں داخل ہوئے تب مشرکوں کی حکومت تھی، بت پرستوں کی حکومت تھی، اور ظالم بادشاہ جبرن بندے ان کا توحید سے عقیدہ ان کا بدلواتا تھا، پھراتا تھا، ان کو دین سے سزائیں دیتا تھا. اور وہ اپنے خیال میں کہ جب تھوڑا وقت گزرا ہے تو ماحول تو وہی ہے، تو یہ ہدایات ان کو دیں کہ وہ لوگ ہمیں اگر ان کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے ہمیں سنسار کریں، سخت سزائیں دیتے تو، یا پھر اپنے دین سے پھر ہمیں وہ دین تبدیل کرنے کا پر ہمیں مجبور کریں. اچھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہمیں اس پر وہ مجبور کرتے ہیں تو ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف جانا یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی ناپسندیدگی یہی ہوتی ہے، کیونکہ مومن کے دل میں ایمان جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے، اور جب ایمان رچ بس جاتا ہے تو سب سے زیادہ قیمت وہی جانتا ہے کہ ایمان کی کیا قیمت ہے، پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، کہ ایسا کرنا کہ جس میں ہم دین سے پھرنے والی کوئی بات پر مجبور کیے جائیں تو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے دل کی عجیب کیفیت ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت کی باتیں، آخرت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، یعنی
ثواب کی بات بھی، جزا کی بات بھی، سزا کی بات بھی سب بتاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یا رسول اللہ محفل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں تو ہر چیز ہمیں اپنے سامنے ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے سامنے ہے۔ آپ کا بیان فرمانا اور ہمارے دل کی حضوری، یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان جس طرح حضور قلب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، تو کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگتے ہیں، اپنے گھر والوں سے گھل مل جاتے ہیں تو بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی۔ تو یہ ہماری کیفیت کیا ہے یا رسول اللہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہر وقت اس حالت میں رہو جو میرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشتے تمہارے آرام کی جگہ پر، بچھونوں پر اور راستوں پر جہاں تم چلتے ہو تم سے مصافحہ کرتے۔ لیکن اے حنظلہ، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی جو تمہاری حالت میرے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی نہ رہے۔ جس طرح حضرت حنظلہ نے اپنے کو یہ خیال کر لیا کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس حالت کو زیادہ دیر یا رسول اللہ اپنے دل میں سنبھال نہیں سکتے، زیادہ دیر وہ کیفیت جو ہے اس کا ہم استحضار یا اس کیفیت اور اس اثر کو زیادہ دیر محسوس نہیں کر سکتے، تو اپنے لیے ایسا کلمہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں حنظلہ، یہ کوئی غفلت نہیں ہے اور یہ کوئی ایمان کی کمزوری بھی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات یاد نہیں رہتی، لیکن اگر تم یاد رکھ سکو اور اس کیفیت کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھو تو یہ فلاح کامل ہے تمہارے لیے۔ یعنی محدثین فرماتے، مفسرین کرام، کہ بہت سا تم سنبھال کے رکھتے ہو ان کیفیات کو، لیکن یہ تمہارے کمال کی ہی نشانی ہے کہ تمہیں یہ بھی احساس ہے کہ کوئی لمحہ بھی ہمارا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہم اکتساب کرتے ہیں اور روحانی اور نورانی فیوز برکات نبوت کے جو حاصل کرتے ہیں، اس سے ہمیں جو چند لمحے ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید اتنی توجہ نہیں رہی، تو اس کا محسوس کرنا بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کیفیت میں رہنے کی دوا پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ کوئی لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ رہے یا رسول اللہ جب وہ نورانیت اور روحانیت، وہ فیوز و برکات، وہ رحمتیں جو ہم آپ سے سمیٹتے ہیں، اس سے ہمارا دل کبھی بھی خالی نہ ہو، ایسی صورت بتائیے۔ تب یہ آرزو فرمائی اور ان لمحات کو اپنے لیے یہ ایک یعنی روحانی ترقی سے معکوس سمجھا اور کمزور سمجھا، اس لیے عرض کر دی یا رسول اللہ کہ ان لمحات کو ہم کس طرح پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان مردان کامل نے، یہ صحابی رسول کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اسی طرح اصحاب کہف کا یہ بولنا کہ پھر اس میں کوئی کامیابی نہیں، کہ اگر ہمیں ایمان پر کوئی آنچ آئے، امتحان میں پڑیں اور پھر اس میں ہمیں جو ہے نا وہ جبر کریں اور ہمیں اس میں کوئی کمزوری محسوس کریں، تو ان لفظوں میں لن تفلحوا اذا ابدا میں وہ اپنی اس کیفیت کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔
مفسرین کرام کہتے ہیں کہ لن تفلحوا اذا ابدا جو ہے، کہتے ہیں کہ ایک اکراہ کے ساتھ اگر ہم مجبور کیے جائیں اور عزیمت کی راہ سے محروم ہو جائیں تو اس سے بچنے کے لیے، یعنی کہ یہ اس کو فتنہ سمجھ رہے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس میں کوئی کامیابی والی بات نہیں ہے۔ تو ایک ان میں سے جب بازار میں گیا، کچھ خریدا اور چاندی کا وہ سکہ پرانا جو ان کے پاس تھا وہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ آثار قدیمہ کہاں سے لے آئے، اور فوراً دکاندار اپنی حیرت چھپا نہ سکا، ہے جیسے بندہ ایک شاکڈ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ یہ تو بہت پرانا سکہ تھا، اس عرصہ میں طویل عرصہ تھا گزر چکا دور، تو حکومت بدل چکی تھی، اور جو شخص اب حکومت کر رہا تھا وہ تو شریعت کو مانتا تھا، دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھا۔ اور اس کے شور کرنے پر شہر والے اکٹھے ہو گئے اور اس شخص کے ساتھ جس کا نام مفسرین کرام نے یملیخہ بیان کیا اصحاب کہف میں سے، ان کے ساتھ وہ چل پڑے۔ تو ان کے ساتھ آیا، لیکن حضرت یملیخہ جو تھے وہ ذرا تیزی سے بڑے اور غار کے اندر چلے گئے اور ساتھیوں کو جا کر بتا دیا کہ بات تو کھل گئی بھائی، اور بادشاہ تک پہنچ گئی، اور یہ بھی بتایا کہ باہر وہ حکومت نہیں، وہ ماحول نہیں، مخالفت نہیں، وہ بات ہی کوئی نہیں، کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ تو سب دین عیسوی پر ہیں اور ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں وہ۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں لکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اصحاب کہف کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، باہر نکلے، بادشاہ سے ملاقات کی، بادشاہ نے ان کا اور انہوں نے بادشاہ کا گرم جوشی سے، اکرام سے، احترام سے استقبال کیا۔ دوسری روایت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ جب یملیخہ نے انہیں واقعہ بتایا تو اسی وقت غار میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں واضح طور پر کچھ ارشاد نہیں ہوا، کچھ اسرائیلی روایات اس پر موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر واضح کر دیا کہ وہ اس بات پر کو جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دقیانوس بادشاہ مر گیا تھا، جس کے زمانے میں یہ حضرات کہف میں داخل ہوئے تھے غار میں۔ سینکڑوں سال گزر گئے، بادشاہ آتے جاتے رہے، آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا، اور وہ اس کی رعایا اس بات کو تو مانتے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے،
لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جسم تو زمین کھا جاتی ہے، تو حشر ہوگا تو روحیں محشور ہوں گی، جسم تو نہیں، جسم زمین کھا جائے گی۔ اس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ تو یعنی وہ لوگ تو چلے گئے جو حیات بعد الموت اور حشر کے، قیامت کے، ان چیزوں کے منکر تھے، وہ تو گئے۔ یہ اس کو تو مانتے تھے مگر اس میں مختلف آپس میں رائے رکھتے تھے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اس بات کا جھگڑا تھا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا، اور بادشاہ کو اس اختلاف سے حیرانی تھی، اور اصل حقیقت جاننے کے لیے اس نے اتنا اہتمام کیا کہ بوریا پہن لیا اور مٹی پر بیٹھ گیا، راکھ پر بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ایسی کوئی دلیل مل جائے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ انسان جب مرتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے مٹی میں، عرصہ دراز تک جب وہ قبر میں رہتا ہے تو جسم اس کا مٹی میں مل جاتا ہے، تو یا اللہ کریم جب آپ حشر کے لیے اٹھاؤ گے تو روح اور جسم دونوں اٹھیں گے یا صرف روح حاضر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اصحاب کہف کو اپنی چاہت و مشیت سے ظاہر فرمایا، بادشاہ نے ان کو دیکھ کر کہا یہ تو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ دقیانوس بادشاہ کے دور میں یہ شہر سے چلے گئے تھے، اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو دکھا دے۔ جب ان کا کئی 100 سال کے بعد اٹھنے کا واقعہ معلوم ہو گیا تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کہ ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت کے بارے میں جو کچھ ان کے عقیدے تھے اس مسئلے سے، اس پورے واقعہ سے ان کے سارے مسائل حل ہو گئے، اور ایک چیز پریکٹیکل ان کے سامنے آ گئی کہ جب سینکڑوں سال کے بعد، صدیوں کے بعد یہ لوگ اٹھے اور پھر یہ سانس لینے گئے، روح مال جسد یہ سامنے آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ روح اور جسم کا یہ حشر جو ہے صرف روح پر نہیں ہوگا، روح مال جسم دونوں پر ہوگا، اور ایسے ہی بندے اٹھیں گے جیسے پہلے زندگی میں موجود تھے۔ قرآن مجید کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار میں وفات پا گئے، تو ان کے بارے میں لوگوں میں تکرار ہونے لگی، ڈھونڈا، ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو آپس میں ان کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی یادگار بنا دو تاکہ تاریخ تو محفوظ ہو جائے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے، اب میں سامعین، ناظرین بھائیوں سے اور دینی و یقینی بہنوں سے جو ان دروس کو سنتی ہیں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کسی بنا کو قبور پر یا کسی مقام پر جہاں اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے نیک آرام کرتے ہیں تو بنا کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں بنانا چاہیے، حتیٰ کہ بعض انتہا پسند لوگ جو ہیں اور متشدد طبع
لوگ مکاتب فکر کہوں یا ان کو گروہ کہوں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ قبور ہوں یا جس کے قریب قبرستان ہو یا قبور ہو تو وہاں تو مسجد بھی نہیں بنانی چاہیے. لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی ولادت طیبہ سے پہلے اور بعثت مبارکہ سے پہلے اس قوم میں بھی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی یادگار، ان کے آثار کی یادگار اور اس مقام کو بطور یادگار ایک مبارک تاریخ کے طور پر اور آثار مبارکہ جہاں پہ اللہ کے یہ ولی سینکڑوں سال تک آرام فرماتے رہے، اس کو ضرور ایک نشان کے ساتھ، بنا کے ساتھ، نشان کے ساتھ، کسی مینار کے ساتھ، کسی تعمیر کے ساتھ اس کو محفوظ کرنا چاہیے. تو اس کو قرآن کی نص کریم سے، آیت پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو ان میں سے کثرت رائے کے ساتھ غلبوا علی امرہم، جو لوگ اس معاملے میں غالب ہوئے یعنی جن کی رائے تسلیم کی گئی، انہوں نے بھی وہاں عبادت کی جگہ بنائی. مسجد لنتخذن، ضرور ہم ان پر مسجد بنا دیں گے. اس سے بہتر یادگار کیا ہے کہ یہاں پہ بنا، اور بنی ہوئی ہے. غار ابھی کئی ممالک میں اس سے منسوب ہے، لیکن جو غزوہ اپنا جو بحر الموت کے قریب ڈیڈ سی کے کنارے جارڈن میں جو سب سے قریب سمجھی گئی ہے، اس کو میں نے خود مشاہدہ کیا. اس غار میں داخل ہوا ہوں، وہاں پہ نوافل بھی ادا کیے، کافی دیر تک وہاں پہ بیٹھے، مراقبہ کیا. میرے ساتھی جو ساتھ تھے عزیز القدر علامہ مولانا محمد نبیل افضل قادری اور عزیز القدر محمد معین جو ہمارے صدر ہیں سنی جمعیت عوام یو کے، اور محترم راجہ لیاقت علی صاحب، یہ سب حضرات جو ہمارے ساتھ تھے. ہم اس غار کے اندر گئے، نوافل بھی ادا کیے، فاتحہ شریف پڑھی، زیارت کی، اور اس غار کے اوپر جو نشان ہے مسجد شریف کا وہ بھی دیکھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موحدین، خدا کے موحد بندے جو اللہ کی توحید پر یقین کامل رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماحول سے بھی زیادہ جانتے ہیں، ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، ایسی قوم جو ہے وہ بھی جانتی ہے کہ خدا کے صالح بندوں کی یادگار قائم کرنا اور یادگار کے قریب مسجد شریف تعمیر کرنا، یہ فہم دین کے زیادہ قریب ہے. اور اس کو کوئی کسی خاص ثقافت سے متعلق کر دینا کہ فلاں ملک کے لوگ یہ کرتے ہیں، فلاں کے کرتے ہی نہیں. جب یہ ملک نہیں تھے، اس سے پہلے کی تاریخ ہے. اور تو اس کو جب قرآن مقدس بیان کر رہا ہے تو بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ ان کا مشورہ کیا ہوا اس بارے میں. اور یہاں پہ کوئی منع نہیں کہ انہوں نے یہ کیسے سوچا، یہ صحیح نہیں سوچا، ایسا تو کچھ نہیں کہا. قرآن پاک نے بیان کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جل وعلا بغیر منع کے جب اس کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ قصہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، اور یہ سورۃ الکہف جو ہے بڑی برکت والی، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، ایک ترتیب کے ساتھ پوری سورہ موجود ہے، اس کے اندر یہ احکامات موجود ہیں. تو
تو اس کے کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آثار، تبرکات، تاریخ، ہسٹری اللہ کے بندوں کی یہ جب قرآن بیان کرتا ہے اور اس انداز سے بیان کرتا ہے تو اس کا بیان رہنا چاہیے، بیان کے لیے وہ نشان رہنے چاہیے اور وہ قابل قدر ہیں، اس سے کوئی شرک کفر نہیں پھیلتا۔ یہ حساسیت بڑی ہوئی حساسیت ہے، یہ بیماری ہے اور یہ تشدد ہے، ورنہ ہسٹری کو، آثار کو کوئی قوم بھی نہیں مٹاتی، کوئی قوم بھی نہیں مٹاتی۔ حتیٰ کہ جو لوگ کسی قسم کی عبادات سے بھی گئے گزرے ہیں بالکل ہی، وہ بھی بطور ہسٹری آثار کے اپنی تاریخ کو قائم رکھتے ہیں، اور قرآن پاک بھی وہی بات بیان کر رہا ہے۔ لہذا وحی کے قریب اور توحید پر یقین رکھنے والوں کے قریب یہی فہم ہے کہ جو ہمیں آیات کریمہ کے اس حصے سے معلوم ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ روح المعانی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کو ان لوگوں کا پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ نہایت روشن چہرے ہیں ان کے، کپڑے بھی بالکل تر و تازہ۔ تو بادشاہ کو انہوں نے وہ حالات سنائے جو دقیانوس کے زمانہ میں پیش آئے تھے۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا ہم تجھے، آپ لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ لوگوں پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے اور اس ملک کی بھی حفاظت کرے، اور ہم انسانوں اور جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں تم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور واپس آ کر، یعنی یہ دوسری روایت کی تفصیل ہے جو روح المعانی میں موجود ہے، کہ واپس اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں آرام فرما رہے تھے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زندگی کے بعد پھر ان کو موت عطا فرما دی اور وہ اسی طرح نیند میں چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے انہیں لکڑی کے تابوتوں میں دفن کر دیا اور غار کے منہ پر مسجد بنا دی۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قول بھی لکھا کہ جب بادشاہ کے پاس اس شخص کو لایا گیا جو غار میں سے کھانا لینے کے لیے آیا تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ میں تو کل ہی اس شہر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی نہ پہچان سکا، کیونکہ صدیاں گزر چکی تھیں۔ بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ پرانے زمانے میں روپوش ہو گئے تھے، یہ بھی سنا ہوا تھا کہ ان کے نام سرکاری خزانے میں ایک تختی پر لکھے ہوئے رکھے ہیں، اور وہ تختی منگائی اور ان کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جو اصحاب کہف کے نام تھے۔ اور جو ایک شخص کھانا لینے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ بادشاہ اور چند لوگ چلے۔ جب غار کے دروازے پر آئے تو وہ نوجوان اندر گیا اور انہیں پوری صورتحال بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحوں کو قبض فرما لیا اور بادشاہ اور ان کے ساتھیوں کو آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر، یعنی غار کے دروازے پر عمارت بنا دی جائے، اور وہ جماعت جو ان کے معاملہ میں اس بات پر غالب آ گئی، یعنی بادشاہ اور ان کے ساتھی غلبوا علی امرہم، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسجد بنا دی، اور یہ مسجد غار کے دروازے پر بنا دی گئی۔ چونکہ یہ مسجد دروازہ پر تھی، مرنے والوں کی قبروں پر
نہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا، اس لیے یہ جو ہے کوئی اشکال والی بات نہیں کہ قبروں کے اوپر مسجد بنتی ہے یا قبلے کی طرف مسجد ہوتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں، کیونکہ مسجد شریف اس وقت جو موجود ہے وہاں پہ تو اس کا تو رخ بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہے، تو ظاہر ہے کہ اس دور میں جب وہ مسجد بنی تو اس کا رخ بیت المقدس شریف کی طرف ہوگا۔ یعنی ایک فریق نے یہ کہا کہ ان پر عمارت بنا دو، دوسرے فریق نے کہا کہ ہم مسجد بنا دیں گے۔ ان کے درمیان جو لفظ ربہم اعلم بہم آیا ہے، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے نا وہ پہلی عبارت سے متعلق ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ دو رائیں آ رہی تھیں، یہ کون لوگ تھے، کن خاندانوں سے تھے، یہ کن احوال سے گزرے اور کتنے دن غار میں رہے۔ پھر جب ان چیزوں کا صحیح علم نہ ہو سکا تو علم بھی نہیں ہوا، کوئی راستہ نہ ملا کہ کیسے پتہ چلے، تو کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ جو علام الغیوب ہے اس کو سپرد کر دو، وہی سب کو جانتا ہے اور اس کا حال صحیح اسی کو معلوم ہے۔ یہاں ان آیات بینات کا مختصر تفسیر اور واقعات کی صورت میں پیش کی گئی۔ اب اس کی کچھ تفصیل تعداد کے بارے میں، ناموں کے بارے میں یہ اگلی آیات میں آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم معمول کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے اس اگلی آیات کا خلاصہ اور مضمون جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا آپ کو سلامت رکھے، ہر وبا سے، کرونے کی وبا سے محفوظ رکھے، اور اصحاب کہف کے مقدس وجود، ان اولیاء کے مقدس وجود کا صدقہ، اس ذکر پاک کا صدقہ، جہاں جہاں بھی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور میرے ان تمام احباب کو بھی کہ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو کرتے ہیں۔ یہاں اسٹوڈیو میں علامہ عمران صاحب بھی، جن کی کاوش سے یہ آپ تک پیغام پہنچتا ہے، ان سب بھائیوں کو بڑی دلچسپی سے، محبت کے ساتھ یہ دروس قرآن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ بھی ان کو دعا میں یاد رکھیں اور سلامت رہیں، صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، شر اعداء، شر حاسدین سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور ہر قسم کے شر سے اور بری نظروں سے، بری خبروں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ ہمارے حق میں بھی دعا کرتے رہیں اور 4 یار ٹی وی کے ساتھ منسلک رہیں، اس کی نشریات کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔